السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے لیے ایک بہت ہی اہم اور محترم بالشان اور عظیم الشان مہینہ ہم لوگوں کو عنایت فرمایا۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو اور ہم اپنے تمام ناظرین کو اور سامعین کو تہ دل سے رمضان المبارک کے متبرک مہینے کا مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں خوب قرآن کی تلاوت، سنن و نوافل کی عبادات اور روزے کا اہتمام کرنے کا شوق اور جذبہ میرے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جناتوں کو پیدا کیا، ان کا کام یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ میرے بھائیوں، عبادت اللہ کی جائے، میرا سر اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو۔ اس متبرک مہینے میں جو مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے اپنی پوری رحمت کے ساتھ اور اپنے پورے بابرکت کے ساتھ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے عنایت فرمایا ہے، یا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور دنوں کی نسبت سے رمضان المبارک کی اہمیت
کچھ اور بڑھ جاتی ہے، جبکہ عبادت وہی ہے۔ جیسے ہم عام طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم رمضان میں بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو عام دنوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں اور جو رمضان المبارک میں نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے کا ثواب کچھ اور بڑھا بھی دیتے ہیں۔ اور پھر اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اترتی ہے، تو اس کی فضیلت، اس کی برکات اور بڑھ جاتی ہے۔ حقیقت میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے۔ اصل اس میں دو چیزوں کا بہت ہی دخل ہے، ایک الصبر، یعنی صبر کرنا، اور دوسرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اطاعت کرنا۔ اس لیے کہ یہ جو مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کے آنے سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی۔ وہ کون سی دعائیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی؟ وہ یہ دعا تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارے اور آپ کے درمیان کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان میں ہمارے اور آپ کے درمیان تھے، پچھلے رمضان میں آپ کے ساتھ وہ افطار کرتے اور سحر کرتے، لیکن ان سال وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ تو اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ بابرکت مہینہ جس کی فضیلت بہت بڑی اور جس کی افادیت بہت، اس مہینے تک مجھے پہنچا دی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے، اس میں زیادہ تر عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ عام دنوں میں شیاطین کو اللہ تبارک و تعالی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس متبرک مہینے میں شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، جنزیروں میں جکڑ دیتے ہیں، اور وہ انسان کو بہکاتا نہیں، وہ انسان کو دوسرے راستے کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی کوششیں بیکار چلی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنزیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ اور یہ صبر کا بھی مہینہ ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بھوکے رہنا اور پیاس کی شدت ہو پانی نہ پینا، یہ اصل نہیں ہے، بلکہ روزہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہے، ایک حکم۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ سحر کے وقت آذان سے پہلے، صبح صادق سے پہلے آپ سحری کر لیجیے۔ تو ہم نے اللہ کے حکم کو مانا اور آذان سے پہلے اور صبح صادق سے پہلے ہم کھانا پینا بند کر دیتے ہیں۔ یہ حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور شیاطین
نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ابلیس کو، شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا آدم کا سجدہ کرو، انہوں نے انکار کر دیا. کہا ہم ایک انسان جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور ہم آگ سے پیدا ہوئے، ہم کیسے اس انسان کے سامنے سجدہ کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا. کیوں؟ انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا. میرے بھائیو دوستو، آج ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اللہ کا حکم کتنا مانتے ہیں. اللہ نے ہمیں جو جو حکم دیا ہے اس حکم پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں. ہم خود اپنا محاسبہ کریں، ہم خود سوچیں. یہ حکم ہے. پھر اس کے بعد طلوع آفتاب کے بعد ہمیں حکم ملتا ہے کہ کھاؤ، تو ہم شروع کر دیتے ہیں کھانا. یہ حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اور اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی خود عطا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الصوم لی انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں. یعنی جو اجرت ہے روزے داروں کا، اس کو میں بدلہ دے دوں. میرے بھائیو دوستو، آپ ذرا سوچیں، جس اللہ کے پاس آپ کے اور روزہ داروں کا بدلہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا بدلہ دیں گے. ہم اپنے رب کو خود فراموش کیے بیٹھے ہیں. ہم اپنے رب کے ناشکری اور نافرمانیاں ہمیشہ کرتے ہیں. میرے بھائیو دوستو، استقبال رمضان، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا استقبال کرو شوق اور امنگ کے ساتھ. الشوق والحیمان فاستقبلوہ من الشوق والحیمان. میرے بھائیو دوستو، اس لیے ہم رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہیں. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے. لیکن اس مہینے میں اگر ہم رہ کر کے بھی، اس مہینے کو پا کر کے بھی اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں، کھلے عام کریں، کھلم کھلا کریں، بہت افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے، بڑی غیرت کی بات ہے میرے بھائیو دوستو. اس لیے یہ جو مہینہ آپ کو نصیب ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی زندگی کو برقرار رکھا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. اس رب کریم کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت اور متبرک مہینہ نصیب فرمایا ہے. جیسا کہ آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عام دنوں کے اعتبار سے مسجدیں بھری رہتی ہیں. عید کا سماں لگتا ہے. جیسے جمعے میں لوگ آتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں اور بیٹھ کر کے ایک جگہ ہو کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ہر تمام مساجد میں جو ایک جمع غفیر، ایک بھیڑ ہوتی ہے عوام کی. اور جب وہ نماز پڑھ کر کے نکلتے ہیں، اور جب وہ تراویح کی نماز پڑھ کر کے نکلتے ہیں تو ایک اچھا سا سماں محسوس کرتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے. یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل تو ہی ہے. میرے بھائیو دوستو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام نعمتوں پر ہمیں شکر گزار بندہ بن کر کے رہنا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. ہم اپنے قیمتی وقت کو نکالیں اللہ کے لیے، اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے، نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے. میرے بھائیو دوستو،
رمضان المبارک کے مہینے میں اور ان حالات میں جب کہ لاک ڈاؤن ہے، ہم اپنے تمام بھائیوں سے، ہم اپنے تمام ناظرین سے گزارش کریں گے کہ آپ مکمل طور پر اس لاک ڈاؤن کی پابندی کریں، بھیڑ بھاڑ جگہوں سے بچیں، یہ آپ کے فائدے کی چیزیں ہیں، جان بچانا فرض ہے۔ لیکن میں اپنے نوجوانوں سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ میرے نوجوان بھائیوں سے میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ آپ چوراہے میں، گلیوں میں کھڑے رہتے ہیں، آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد زندگی نہیں۔ اصل مقصد زندگی کیا آپ کے لیے بنایا اللہ رب العزت نے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ مقصد ہے انسانی زندگی کا، ایک مقصد۔ بغیر مقصد کے کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اشرف وہ انسان ہے، حضرت انسان کو بنایا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، حکومت کی طرف سے جو بھی پابندیاں ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے، اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بھیڑ بھاڑ جگہوں سے، جبکہ یہ متعدد مرض ہے، بھیڑ بھاڑ جگہوں سے بچنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری ہم تک پہنچ جائے اور ہمارے ذریعے سے دوسرے کی جان چلی جائے۔ میرے بھائیو دوستو، جان بچانا فرض ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بیماری ہے، لیکن جہاں تقدیر ہے وہیں اسباب بھی ہیں، وہیں ادویات بھی ہیں، وہیں دواؤں کے ذریعے سے بھی، اسباب کے ذریعے سے بھی ہم اپنا راستہ نکال سکتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں موت اور زندگی دونوں چیزیں ہیں، دونوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ کو اس مرض میں مبتلا کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا چاہے، کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ آپ کو مار دے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، اسباب ضروری ہے، بچنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ جو بھی پابندیاں ہیں، لاک ڈاؤن کے جو بھی پابندیاں ہیں، اس کو آپ فالو کریں اور اپنے اپنے گھروں میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں، یہ سب سے اہم کام۔ اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں خوب تلاوت کریں، خوب نوافل پڑھیں، خوب سنتوں کا پابند بنیں۔ میرے بھائیو دوستو، 11 مہینے تو ہم عیاشیوں میں، 11 مہینے ہم نے اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ جو مہینہ ہے، ایک مہینہ اللہ کے لیے دے دیجئے، اللہ کے لیے دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہت اجر دیتے ہیں، بہت اجر۔ جب اللہ تبارک و خود کہا کہ یہ میرا اجر میرے پاس ہے، میں اس کو دوں گا، یعنی روزے داروں کو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے جو 3 عشرے ہیں، ایک عشرہ رحمت کا، ایک عشرہ مغفرت کا، ایک عشرہ جہنم سے خلاصی کا، تینوں عشرے کی پابندی کریں۔ اور اسی طریقے سے شب قدر کی، یعنی ان حالات میں بھی اللہ کی طرف ہمیں دوڑ کر کے آنا چاہیے۔ جبکہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ، کتنے بھائی ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر میں مجھے پہنچا دیجئے تاکہ ہم آپ کے گھر میں رہ کر کے ہم آپ کی عبادت ایک سوئی کے ساتھ کریں۔ میرے بھائیو دوستو، آپ جو نماز پڑھتے ہیں گھر میں، ان حالات میں جو آپ مسجد میں نماز پڑھیں گے اسی کا ثواب اس کو ملے گا۔ ہمارے علماء اور ہمارے مفتیان اعظام نے ہمیں بہت ساری رہنمائی اور خصوصی ہدایات دیے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ ہم تمام اپنے علماء ربانیین اور مفتیان اعظام کے فالو کرتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، یہی تو حکم ہے، یہی حکم ہے، پیروی کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے، نافرمانی نہیں کرنی۔ ہم اپنے علماء کی قدر کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر وقت اور ہر راستے میں علماء ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آپ اپنے گھروں میں رہ کر کے خوب عبادت کیجیے اور اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کیجیے، اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کیجیے۔ اور سب سے اہم چیز اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور چوری اور دیگر لغویات میں آپ نہ پڑیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جھوٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہاں اگر کثرت ہے جھوٹ میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا،
میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جھوٹ اور چغل خوری سے بچائے۔ زبان کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، اپنے آنکھ کی حفاظت کریں، اپنے کان کی حفاظت کریں کہ ہماری آنکھ نہ دیکھ پائے بے پردگی، ہمارا کان نہ سن پائے کوئی غلط بات۔ میرے بھائیو دوستو، آج ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ آپ اللہ کے طرف رجوع ہو جائیں اور اللہ سے مانگتے رہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر حالات کے بارے میں، یعنی حالات کو درست کرنے کی، یعنی حالات صحیح ہو جائے اس کی بھی دعائیں کرتے رہیں، اور اپنے گھروں میں دین کی دائی اور شہدائی بننے کی پوری کوشش کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ 11 مہینے ہم نے قرآن کو نہیں چھویا، اور وہ صندوق میں بند ہے، اور وہ غلاف میں ہے، اور اس کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، اور رمضان المبارک میں اس کو نکال کر کے بلکہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، اور اسی طریقے سے ملک و ملت کے لیے دعائیں بھی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں اس بیماری، اس وبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد دور فرما دے، تاکہ ہم اللہ کے اطاعت یہ رمضان المبارک کے مہینے میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ میرے بھائیو دوستو، خوب دعاؤں اپنے توبہ استغفار کرتے رہیں، ہمیشہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کے نتیجے میں یہ سب حالات آئے ہیں، جب گناہ بڑھتا جاتا ہے اور جب ظلم اس زروئے زمین پر ظلم بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو جلد از جلد صحیح سالم کر دے، اور جو لوگ اس مرض میں اور اس بیماری میں اس دنیا سے جا چکے ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں ان کے لیے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور جو غیر مسلم بھائی اس دنیا سے ان کے مستحقین اور ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ یہ دعائیں بھی کرتے رہیں، اور خاص طور سے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اس لاک ڈاؤن میں اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں، اپنے ماں بہن کا خاص خیال رکھیں، اور ہمدردی اور ہم غم گساری کرتے رہیے اپنے ملنے والوں، اپنے جلنے والوں کے لیے، اور اپنے پڑوسیوں کے خاص خیال رکھیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ جمعہ کا پہلا خطبہ ہے اور پہلا بیان ہے، پھر آئندہ انشاءاللہ العزیز آپ کے روبرو اسی طریقے سے آئندہ ہفتہ بھی پھر آپ کو جمعہ کے تعلق سے اور رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں اسی طریقے سے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔